بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے اور بشریٰ بیگم کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی ہے عدت نکاح کیس میں۔ یہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ یہ وہ واحد کیس ہے جس میں بشریٰ بیگم جیل میں ہے اور عید سے پہلے وہ جیل سے رہا ہو سکتی ہیں اگر عدالت اس کیس میں سزا کو معطل کر دے یا سزا کو ختم کر دے۔ اس میں وکیل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج جو عدالت کے سامنے حقائق رکھے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر ایسے دلائل دیے جائیں اور اس طریقے سے کیسز کو دیکھا جائے تو پھر ریلیف کا نہ ملنا ناممکن ہو جاتا ہے اور عدالتوں کو الٹیمیٹ اور ہر صورت ریلیف دینا پڑتا ہے۔ شاندار دلائل دیے ہیں اور اس میں 4 اہم پوائنٹس عدالت کے سامنے رکھے ہیں۔ آج تفصیلی آرگومنٹس ہوئے ہیں چونکہ ہم توشہ خانہ اور جو سائفر کیس کے حوالے سے تو ڈسکس کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن عدت نکاح کیس پر آج بہت اہم آرگومنٹس ہوئے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی، جج شاہ رخ ارجمند، پہلے شاہ رخ ارجمند صاحب عمرہ پہ تشریف لے گئے تھے، اب وہ واپس آئے ہیں اور سلمان اکرم راجہ اور جو عمران خان کے وکیل کے طور پر اور پروسیکیوٹر رانا حسن عباس سیشن عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی عدالت میں موجود تھے اور عدالت میں جب سماعت شروع ہوئی تو عثمان گل بھی موجود تھے جو کہ بشریٰ بیگم کے وکیل تھے۔ رضوان عباسی جو وکیل ہیں اور اسپیشل پروسیکیوٹر بھی ہیں عمران خان کے خلاف مختلف مقدمات میں، اگر کوئی پرائیویٹ کیس ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ عمران خان کے خلاف وکیل ہوتے ہیں، اگر کوئی سرکاری کیس ہوتا ہے تو اس میں وہ بطور پروسیکیوٹر بھی عمران خان کے خلاف ہوتے ہیں۔ رضوان عباسی کی عدالت پیش نہ ہونے پر سلمان اکرم راجہ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ رضوان عباسی ساتھ والی عدالت میں بیٹھے ہیں، خالی عدالت میں رضوان عباسی بیٹھے ہیں لیکن اس عدالت میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ رضوان عباسی کہہ رہے ہیں مری جانے میں نہیں آ رہا۔ رضوان عباسی کے معاون وکلاء بھی عدالت سے بھاگ گئے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے موقف اپنایا کہ رضوان عباسی کہہ رہے ہیں میں نہیں آؤں گا، بلا کر دکھائیں مجھے کوئی۔ رضوان عباسی کی تصویر بھی لی ہے، خالی عدالت میں وہ فارغ بیٹھے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے ایسوسیٹ کے ذریعے جا کے جب چیک کروایا تو وہ عدالت میں بیٹھے تھے، خالی عدالت میں رضوان عباسی بیٹھے ہیں، اس کی تصویر لے کے آ کے عدالت کو دکھائیے جناب والا، وہ تو بیٹھے ہیں، وہ تو اویلیبل ہیں، وہ اس عدالت میں کیوں نہیں پیش ہوتے جبکہ وہ تو خالی عدالت میں فارغ بیٹھے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ رضوان عباسی تو عدالت کی توہین کر رہے ہیں، ہمیں پھر بھی دلائل کا آغاز کرنے دیں۔ رضوان عباسی پر افسوس ہوا، رضوان عباسی 1 گھنٹے سے فارغ بیٹھے ہیں۔ سیشن جج نے وکیل رضوان عباسی کو عدالت پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے طلاق اور عدت ختم ہونے کی تاریخیں اہم ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ طلاق اور عدت کی ختم ہونے کی تاریخیں اہم ہے۔ خبر مانکا کے مطابق انہوں نے بشریٰ بی بی کو 14 نومبر 2017 کو 3 بار طلاق دی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے موقف اپنایا کہ بشریٰ بی بی کو سول عدالت میں اپنے ثبوت پیش کرنے کے حق سے محروم کیا گیا۔ 14 نومبر 2017 کو طلاق دینے کی بات سے مکر نہیں سکتے۔ 1 جنوری 2018 تک 48 دن طلاق کو گزر گئے تھے کہ اگر ہم خاور مانکا کے ہی جو دعویٰ ہے اس کو ہی دیکھ لیں تو اس کے مطابق بھی 48 دن گزر گئے تھے جو طلاق ہونے کو۔ سماعت کے دوران وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل جاری رکھتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں عدت کے حوالے سے آیات موجود ہیں، سپریم کورٹ نے سورہ بقرہ میں عدت کے حوالے سے آیات کو اپنایا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ طلاق کے بعد 48 دنوں بعد بشریٰ بی بی اور عمران خان نے نکاح کیا، یہ پروسیکیوشن کا موقف ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ کے راشدہ اختر کیس کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے راشدہ اختر کیس کے فیصلے کو ہر عدالت کو اپنانا ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے مزید موقف اپنایا کہ ٹرائل کورٹ میں عمران خان نے بیان دیا کہ فروری میں نکاح کے حوالے سے دعا رکھی۔ ٹرائل کورٹ میں بانی پی ٹی آئی نے بیان دیا کہ بیٹوں کو بتانے کے بعد دعائیہ تقریب رکھی گئی اور نکاح کے بعد 10 تقریبات ہو سکتی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے نکاح کرنے سے تو انکار نہیں کیا، خاور مانکا 6 سال خاموش رہے، ایک جملے پر کیس شکایت دائر کر دی۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ اسلام میں خاتون کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کی خصوصی تلقین کی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا تھا کہ فروری میں نکاح نہیں ہوا، صرف دعائیہ تقریب رکھی گئی تھی، طلاق کے کم سے کم 48 دنوں بعد نکاح ہونا چاہیے۔ ہمارے مطابق بشریٰ بی بی کو اپریل 2017 میں طلاق ہوئی جو ہمارا موقف ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ کیس میں لگائی گئی دفعات میں فراڈ نیت کے باعث سزا ہوتی ہے۔ بشریٰ بی بی پر چند سال قبل عدت میں نکاح کرنے کے الزامات لگائے جا چکے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے دلائل دی کہ مارچ 2018 میں خاور مانکا نے ٹیلی ویژن پر بیان دیا
بشرا بی بی باپردہ خاتون ہے۔ خاور مانیکا نے کہا کہ عمران خان بھی بہت متقی انسان ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ خاور مانیکا نے کہا کہ بشرا بی بی سے زیادہ پرہیزگار عورت نہیں دیکھی، جس پر سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے استفسار کیا کہ ویڈیو کلپ کے متعلق جرح میں خاور مانیکا نے کیا بیان دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ خاور مانیکا نے کہا کہ ملازم لطیف بتاتا تھا، میں کہتا تھا انہیں منع کرو۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمند نے پوچھا کہ خاور مانیکا کے انٹرویو کی تاریخ موجود ہے، جس پر وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں خاور مانیکا نے بشرا بی بی سے متعلق بیان دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ جیو ٹیلی ویژن سے انٹرویو کا پورا ریکارڈ ہم منگوا لیں گے۔ خاور مانیکا نے عدالت میں جھوٹ بولا کہ کون سے انٹرویو میں ایسا بیان دیا۔ جنوری 2018 کے بعد خاور مانیکا نے کہا کہ بشرا بی بی عمران خان پر لگائے گئے تمام الزامات غلط ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ خاور مانیکا نے بعد میں بتایا کہ انہیں کوئی انٹرویو یاد ہی نہیں ہے۔ سول جج نے عدالت میں بیان قلم بند کروانے کے اگلے روز سزا بھی سنا دی۔ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا اپنی بات کرنے کا، نہ ہمارے آرگومنٹ سنے گئے، نہ ہم سے ڈیفینس وٹنسز ہمیں دینے کی اجازت دی گئی۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ شریعت کے مطابق نکاح کیا۔ بشرا بی بی کو خاور مانیکا نے 2017 میں ٹرپل طلاق دی۔ اپریل 2017 میں ٹرپل طلاق دی۔ اگست 2017 سے بشرا بی بی اپنی والدہ کے گھر رہائش پذیر تھی۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ 1 جنوری 2018 سے قبل بشرا بی بی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خاور مانیکا غائب ہوئے، واپسی پر کہا میں چلہ کاٹ رہا تھا، چلے کے بعد شکایت دائر کر دی۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے سائفر مقدمے میں اعظم خان غائب ہوئے، ان کی فیملی کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئیں، مقدمہ درج ہوا، اس کے بعد وہ واپس آئے۔ جس دن وہ واپس آتے ہیں اسی دن 164 کا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں اور عمران خان کے خلاف بیان دیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ تو غائب تھے تو آپ کہاں تھے، وہ کہتے ہیں میری مرضی میں جہاں تھا میں آپ کو بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ یہ گرفتار ہوا، چلہ کاٹا اور چلے کے بعد آیا تو اس کی جانب سے یہ شکایت دائر کر دی گئی۔ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کسی وجہ سے کہا ہے کہ پریشر اور دھمکی دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی تو وجہ ہے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ پریشر اور دھمکی دی جاتی ہے، تو یہ تو ساری چیزیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے ٹرائل کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے 342 کے بیان کو پڑھا اور عدالت کو مزید بتایا کہ عمران خان نے عدالت میں بیان دیا 5 سال 11 ماہ تک تو خاور مانیکا نے کوئی شکایت دائر نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں بیان دیا کہ کیس سیاسی ہے، 200 سے زائد جھوٹے کیس بنائے گئے ہیں۔ کوئی تو وجہ تھی کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے یہاں تک خط لکھا 6 ججز نے کہ دھمکی اور پریشر ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ٹرائل کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے 342 کے بیان کو پڑھا اور عدالت کو مزید بتایا کہ عمران خان نے عدالت میں بیان دیا 5 سال 11 ماہ تک تو خاور مانیکا نے کوئی شکایت دائر ہی نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں بیان دیا کہ کیس سیاسی ہے، 200 سے زائد جھوٹے کیس بنائے گئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کو کہا کہ عمران خان نے عدالت میں بیان دیا کہ محمد حنیف نامی شخص نے بھی ایسا ہی ایک کیس فائل کیا تھا۔ عمران خان نے عدالت میں بیان دیا کہ اون چودھری کو گواہ بننے پر نوازا گیا، قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان نے عدالت میں بیان دیا کہ اون چودھری نے تمام گواہان کا بندوبست کیا۔ سیشن جج شاہ رخ ارجمان نے 12 بجے کے بعد اپنی مصروفیات سے وکلا صفائی کو آگاہ کر دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عید سر پر ہے سر، بشرا بیگم کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، باقی مقدمات میں وہ باعزت بری ہو چکی ہیں، ایک ہی مقدمہ ہے، یہ جھوٹا مقدمہ ہے، یہ دین اور اسلام کے خلاف ہے۔ خدا کے لیے خاتون کو جو اعتکاف پہ بیٹھی ہے آپ اس کو بجائے اس کے کہ تاریخ پر تاریخ دیں، اس کا جو حق ہے رہائی کا وہ اس کو دیا جائے۔ بشرا بی بی کو صرف عدت میں نکاح کیس میں سزا ہوئی، بشرا بی بی کی سزا معطل کرنے کی درخواست کو دیکھ لیں، آپ سزا معطل کر دیں، باقی اپیل کو آپ پینڈنگ رہنے دیں۔ رضوان عباسی 7 والی عدالت میں مخالف وکیل بیٹھا ہے، میں نے آپ کے سامنے تصاویر پیش کر دی ہیں کہ وہ وہاں پر فارغ بیٹھا ہے اور یہاں آ کے بتایا جاتا ہے کہ وکیل موجود ہی نہیں ہے۔ رضوان عباسی نے کہا کہ کیا کسی وکیل کی تصاویر لینا درست ہے؟ پرائیویسی نہیں ہوتی، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ رضوان عباسی بتائے بغیر کچہری سے گیا، جان بوجھ کر ایسا کیا، یہاں لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، وہ مہینوں سے جیلوں میں پڑے ہیں اور آپ کو تصاویر لینے پر پرائیویسی یاد آ گئی۔ عثمان گل نے اب موقف اپنایا کہ پروسیکیوٹر رن حسن عباس موجود ہیں، نوٹس سرکار کو بھی دیا گیا تھا، اگر رضوان عباسی موجود نہیں ہے تو پروسیکیوٹر تو موجود ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جناب والا ٹرائل میں رات کے 11 بجے تک اڈیالہ جیل میں آپ کارروائی چلاتے تھے اور یہاں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ مخالف وکیل پیش نہیں ہوا تو آپ تاریخ دے دیتے ہیں، تو یہ کب تک ایسا چلے گا؟ ہائی کورٹ کے ججز نے ایسے تو نہیں خط لکھا، ہمیں پتہ ہے ساری چیزوں کا۔
اس پر پھر عدالت نے کہا کہ عید سے ایک دن پہلے آپ کی سماعت رکھ لیتے ہیں 9 اپریل کو، اس دن راجہ رضوان عباسی آئیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے تو میں آپ کی جو درخواست ہے سزا معطلی کی اس کو ڈیسائیڈ کر دوں گا۔ اب اگر اس دن سزا معطل بھی ہو گئی تو اس میں مچلکے نہیں جمع ہوں گے، روبکار نہیں جمع ہوگی، اور پھر عید تک رہائی نہیں ہوگی، اور یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے، ہمارا عدالتی نظام ہے۔ اور لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے نہ صرف دلائل میں بلکہ مخالف وکیل کے فراڈ کو بھی عدالت کے سامنے واضح کیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔